ایک دفعہ الحمد و 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب علی کوثر ابن ذاکرین صاحب کی روح کو بخش. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا وشفیعنا ابا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. برادران ایمانی اور دوستداران عزیز، خالق ارض و سما و معبود حقیقی کے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس نے شمس و قمر کی قندیلیں اور بہتے ہوئے دریاؤں ہاں فضاؤں کو پیدا کیا، وہ معبود حقیقی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. تو مقصد خلقت جن و بشر یہ ہے کہ وہ عبادت الہی کرتا ہوا نظر آئے. تو عبادت الہی کیا ہے؟ عبادت الہی سے کہتے ہیں کہ عبادت الہی ہے یہ کہ خالی نماز پڑھ لینا اور روزہ رکھ لینا اور حج کرنا اور زکوٰۃ دینا کہ بہت ہم یہ عبادت گزار ہیں. عبادت ایسا نہیں ہے. عبادت کا دائرہ اللہ نے بڑا وسیع قرار دیا ہے. یعنی پیغمبر خدا ختمی مرتبت نے جو 23 سال تبلیغ کی اور اس پر عمل کر کے دکھایا، پیغمبر نے اس عمل کے اوپر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و پیغمبر پیغمبر نے نماز
پڑھی اور پڑھ کے دکھائی کہ ایسے پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے دکھایا کہ ایسے رکھا جاتا ہے، حج کر کے بتایا کہ اس طرح سے حج کیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر خدا ختم مرتبت کی حیات طیبہ میں جو بھی عمل پیغمبر نے کیا ہے وہی تو عبادت ہے۔ اب رسول نے کیسے عمل کیا، توجہ فرمایا، رسول نے جیسے عمل کیا ہے بس ویسا ہی عمل اگر کرا کسی نے تو اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ رسول کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ عمل کر کے بتائے کہ اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر خدا ختم مرتبت کی حیات طیبہ میں جو کچھ بھی ملے گا وہ عبادت ہے۔ رسول نے نماز پڑھی تو نماز عبادت، روزہ رکھا تو روزہ عبادت، حج کیا تو حج عبادت، زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ عبادت، خیرات دی تو خیرات عبادت۔ یعنی پیغمبر نے اگر کسی کو اپنی آغوش میں لیا تو اس کو ہمیں اپنے اس کی اطاعت کرنا، اس سے محبت کرنا یہ بھی عبادت میں ہے۔ کسی کو رسول نے دوست پہ بٹھایا تو ہمیں اس کی عزت و احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی پیغمبر کی حیات طیبہ میں جو کچھ بھی پیغمبر نے کیا وہ عبادت ہے۔ ابھی مسلمانوں نے الگ سے ایک حساب نکالا کہ رسول کی زندگی جو ہے وہ دو طرح سے بٹ گئی۔ ایک تو وہ تھی کہ جو رسالت سے متعلق تھی، اور ایک زندگی ایک حیات رسول یہ ہے جس کا تعلق ان کی فیملی سے ہے، ان کے گھر سے ہے، اس کا رسالت سے کوئی معاملہ نہیں ہے، رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ قرآن نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ تم محمد ہے ہی نہیں کچھ سوائے اس کے کہ رسول ہیں۔ یعنی رسول کی حیثیت سے محمد کو دیکھو، محمد کو محمد کی حیثیت سے نہ دیکھو۔ ایک صلوات بھیجو محمد قرآن نے یہ قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ رسول کی حیثیت سے محمد کو دیکھو۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو رسول نے جیسے عمل کیا ہے ویسے عمل تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ محمد جیسا عمل کرنے کے لیے رسول جیسا ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد ان کی جیسی عبادت کرنے کے لیے ان کا جیسا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم محمد کی رسول کی طرح عبادت کرنے والوں میں ہیں، ہم رسول جیسی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ رسول جیسا ہی تو ہو، رسول جیسی شخصیت تو کوئی ہو کہ جس کی سیرت کو، جس کے عمل کو دیکھ کے ہم ویسے عمل کریں۔ اب رسول کو تو اللہ نے 11 ہجری میں بلا لیا، تو جب رسول کو 11 ہجری میں بلا لیا تو اور ظاہر ہے کہ ہمیں رسول کی رسالت قیامت تک ہے، تو رسول کی زندگی کے لیے اللہ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اب رسول جیسی شخصیت کو دنیا میں چھوڑے۔ اب دنیا میں رسول جیسی شخصیت کا ہونا ضروری ہو گیا۔ تو اب رسول جیسی زندگی کس کی ہے وہ رسول کے زمانے میں معلوم ہو کہ یہ رسول جیسے ہیں، تبھی تو ان کی جیسے وہ عمل کریں گے ویسے عمل کیا جائے گا۔ تو اب رسول جیسا ہونا ثابت ہونا ہے، رسول کی حیات میں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ برات کی چند آیتوں کو رسول اللہ نے
اپنے سسرے کے حوالے کیا. وہ لے کے چلے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ یا تو آپ اسے پہنچائیں اور یا اپنے جیسے کو بھیجیے. تو رسول اگر خود چلے جاتے تو یہ تو ثابت ہو جاتا کہ رسول جیسی شخصیت کوئی ہے ہی نہیں، مگر رسول نے خود نہ جا کے علی ابن ابی طالب کو بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت رسول جیسی ہے، تو علی کا عمل جو ہے وہ رسول جیسا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو علی جیسا علی رسول جیسا عمل کرے اور مسلمان علی کی طرح عمل کرے. ایک صلوات بھیجے محمد و نعرے حیدری، نعرے سلوات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جیسی نماز، رسول جیسا روزہ، رسول جیسا حج کرنے والی شخصیت کو رسول چھوڑ کے جائیں تبھی تو ہم اس کی سیرت پر عمل کریں گے، تو رسول جیسا رسول کی طرح کا عمل ہوگا. کسی مسلمان سے آپ پوچھئے کہ بھئی رسول کی سیرت سے الگ ہٹ کے اگر ہم عمل کریں تو ہمارا عمل قابل قبول ہے؟ وہ کہے گا رسول کی سیرت سے الگ ہٹ کے اگر عمل کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو رسول کی طرح سے عمل کرو گے تو عمل قبول ہے، اور اگر رسول کی طرح عمل نہیں کرو گے تو کوئی تمہارا عمل قبول نہیں ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ قبول ہو، ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ قبول ہو، حج کرتے ہیں تاکہ قبول ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ چاہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قبول نہ ہو، ہم روزہ رکھیں اور قبول نہ ہو، ہم حج کریں اور قبول نہ ہو. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قبول ہو جائے. تو جب قبول ہو جانے کی تمنا اپنے دل میں رکھے ہو تو وہ کیسا عمل کرے جو ہماری اس تمنا کو پورا کر دے؟ تو وہ ہے کہ رسول کی طرح کا جو عمل کرو گے وہ قبول ہوگا. اب نماز پڑھو مگر ویسی جس طرح سے رسول نے پڑھی. رسول نے اگر نماز پڑھی اور اس طرح سے ہم نے نماز نہ پڑھی، ذرا سا بھی اس میں رد و بدل آ جائے تو ہماری نماز ہی نہ رہ جائے گی. ایک نماز کے جس کے لیے ایک شور ہے کہ نماز 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 نماز، ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں بلکہ نماز قبول ہونے کی سوچو. ایک صلوات بھیجو محمد و آل نماز نماز ہم پڑھیں مگر قبول ہونے والی. تو نماز پڑھی جائے وہ جو قبول ہو. آج مسلمانوں کے سامنے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ رسول نے 23 سال مسلمانوں کے سامنے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ اس طرح سے نماز پڑھو. 23 سال رسول نے سامنے مسلمانوں کے نماز پڑھی اور پڑھ کے بتایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. تو 23 سال رسول نے پریکٹیکل کر کے سامنے دکھایا. یہ رسول نے جو 23 سال دکھایا وہ 11 ہجری کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جب چوتھے دور میں خلافت میں علی نے نماز پڑھائی تو
تو انس بن مالک یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہم نے آج ایسی ویسی نماز پڑھی کہ جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. آج کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ 25 سال ویسی نماز نہ تھی جیسی رسول کی تھی. ایک صلوات بھیجو محمد. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انس بن مالک کی جو روایت تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے لکھی ہے کہ آج ویسی نماز پڑھی جیسے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کی نماز، اگر نماز جو رسول کی نماز تھی وہ اگر پڑھی ہے کسی نے تو وہ ہے علی. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان اگر نماز رسول چاہتا ہے کہ کیسے پڑھی تھی رسول نے تو وہ علی کی نماز کو دیکھے. تو علی نے جیسے نماز پڑھی ویسے رسول نے پڑھی، جیسی رسول نے پڑھی تھی ویسی علی نے نماز پڑھی. تو آج اگر رسول جیسی، رسول کی طرح کی، رسول نے جیسی نماز پڑھی ہے اس طرح پڑھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی نماز کو دیکھو. یعنی چوتھے دور میں سب نے نماز پڑھی علی کے پیچھے، اور وہ نماز رسول تھی. یہ صحابی کہہ رہا ہے جس نے 23 سال رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دیکھیے دیکھی بھی گواہی دے رہا ہے. اس نے نبی کے پیچھے پڑھی اور علی کے پیچھے پڑھی تو ایک سی نماز ہے. سب نے نماز پڑھی اور چوتھے دور میں پڑھی. مسلمانوں میں یہ جو 73 فرقے ہیں، ایک دیکھیے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، یہ شیعہ ہے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. دیکھیے سیدھی سیدھی ہے. رسول اللہ باندھتے بھی تھے کھولتے بھی تھے. تو آپ 6 مہینے کھول لیجئے 6 مہینے باندھ لیجئے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 6 مہینے اگر ہاتھ کھولے دیتے ہیں تو ہم شیعہ ہو جائیں گے. اور شیعوں کا یہ باندھ لیجئے کہا 6 مہینے باندھ لے تو ہم سنی ہو جائیں گے. کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بننا نہیں چاہتے، شیعہ سنی بنے جاتے. چلیے میری رائے مان لیجئے. رسول اللہ ہاتھ کھول کے بھی پڑھتے تھے باندھ کے بھی پڑھتے تھے. آپ ایک ہاتھ کھول دیجئے ایک ہاتھ باندھ دیجئے نماز پڑھ لیجئے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ کھول دیں ایک باندھ دیں؟ ابھی کھولتے بھی تھے باندھتے بھی تھے. یعنی آپ کی نہیں چلے گی پھر کس کی چلے گی؟ کہ رسول نے جیسے، تو رسول جیسے پڑھتے تھے ویسی نماز تو علی نے پڑھی. اور کس نے پڑھی بھائی؟ علی کے پیچھے کس نے پڑھی؟ جو علی کو پہلا امام مانتے تھے انہی نے بھی پڑھی، انہی نے پڑھی. اور جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے انہی نے بھی پڑھی. یہ چوتھا کون مانتے تھے؟ کون لوگ مانتے تھے؟ کہا وہ اہل سنت کہلائے. یہ پہلا امام کون مانتے ہیں؟ شیعہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی. تو جو فرمائے وہ شیعوں نے اور اہل سنت نے دونوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور الگ الگ طریقے سے نہیں، سب ایک پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتحاد چاہتے ہو، ایک ہونا چاہتے ہو تو علی کے پیچھے اتحاد ملے گا، ادھر ادھر اتحاد نہ ملے گا. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. علی کے پیچھے سارے سب ایک ہو گئے، سب نے نماز پڑھی اور علی نے پڑھائی. علی نے نماز رسول جیسی پڑھائی.
اب یہ جو رسول کے پیچھے پڑھ چکے تھے، جنہی نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی تو نماز صحیح، اور یہ 2021 میں جو ہم سانسیں لے رہے ہیں تو ہمیں کیا معلوم کہ کیسے نماز پڑھی جائے۔ توجہ فرمائے، بین رسول اللہ ہے نہ حضرت علی ہیں جن کی نماز رسول کی طرح کی تھی، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ رسول کیسے پڑھتے تھے؟ توجہ فرمایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رسول کی نماز علی نے جو پڑھی تو ایک ہی تدا سے تو سب پڑھ رہے تھے، کامن تھی نماز، ایک ہو گئی نماز، ایک ہو گئی۔ اب ہم تلاش کریں کہ کامن کون ہے، تو 73 فرقوں میں ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، اور شیعہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا رسول اللہ کی سیرت میں ہے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ بند کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل رسول کی سیرت۔ مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ رسول کی پیروی کرے، اور رسول کی پیروی کرنے کے لیے جن کا انتخاب رسول کر کے گئے ہیں ان کی پیروی میں سیرت رسول ملے گی، اور سب نے مانا ہے کہ اہل بیت کی سیرت رسول تھی۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، امام رشید نے آپ سے کہا کہ عبید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جائے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ میں ویسے جاؤں گا جیسے رسول جاتے تھے۔ بے ہارون رشید کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہ بھئی آپ رسول کے زمانے میں تو تھے نہیں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس طرح سے جاؤں گا کہ جیسے نبی جایا کرتے تھے۔ امام ہشتم کا یہ جملہ کہنا اور اس کا ماموں رشید کا قبول کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت رسول اگر ہے تو سوائے اہل بیت کے اور کہیں نہیں ملے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل کہیں سیرت رسول آپ کو ملے ہی نہیں، اگر ملے گی تو آل رسول میں، آل رسول کی پیروی میں ہی نجات ہے اور قبولیت اعمال ہے۔ ساری عبادتیں جو قبول ہوں گی وہ پیروی محمد و آل محمد میں۔ ہر مسلمان پریشان یہ رہتا ہے اور اس کی لفظ زبان پر یہی آتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، ہمارا روزہ قبول ہو جائے۔ ارے یہ نہیں، یہاں تک یعنی روزے نہیں، روزہ قبول ہو جائے، ایک ہی روزہ قبول ہو جائے، حتیٰ کہ ایک ہی سجدہ قبول ہو جائے، ہم سمجھیں گے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئیں۔ ارے ایک سجدہ اور ایک روزے کے لیے پریشان ہے مسلمان کہ قبول ہو جائے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ذرہ برابر نیکی کی اس کی جزا
ذرہ برابر اگر تم نے برائی کی تو اس کی سزا. تو جب قرآن کہہ رہا ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اس کی جزا ہے. 75 سال آپ نے نمازیں پڑھی، اگر عمر آپ کی 75 سال ہوئی، جتنی بھی عمر آپ کی ہوئی، اس میں جو آپ نے عبادت کی تو ساری قبول ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور پھر یہ جملہ زبان پر کیسے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عبادت کر رہا ہے مسلمان، شک میں مبتلا ہے کہ قبول ہو نہ ہو. ایک ہی قبول ہو جائے، ایک ہی سجدہ قبول ہو جائے، ایک ہی روزہ قبول ہو جائے. ہم نہیں کہتے کہ ایک سجدہ قبول ہو جائے، ایک روزہ قبول ہو جائے. ارے رسول نے بتایا ہے کہ قبولیت اعمال کا ذریعہ وہ ہے قرآن کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے. تو جو مودت کرتا ہے وہ نہیں کہتا ہے کہ ایک سجدہ قبول ہو جائے، ایک روزہ قبول ہو جائے. وہ یہی کہتا ہے ہمارے ذرہ ذرہ نیکیاں جو ہے وہ اللہ قبول کرے گا کیونکہ محبت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد آپ غور کریں آپ کہ اعمال جتنے بھی ہیں ان کی قبولیت اگر ہے تو وہ پیروی اہل بیت، سیرت اہل بیت محمد و آل محمد کی پیروی. آپ بتائیں کہ کسی سے پوچھ لیجئے ہر فرقے سے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں جتنے تھے سب کے سب نجات پائیں گے؟ تو کوئی نہیں کہتا ہے سب کے سب ناجی ہیں، سب کے سب نجات پا جائیں گے. ارے سب کے سب نجات پا جانے والے ہوتے تو سورہ منافقون کیوں ہوتا؟ تو حضرت علی کے ساتھ جو تھے سب کے سب نجات پائیں گے؟ کہنا وہ تمام واقعات ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جتنے اصحاب انصار جو دعویٰ کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام کے سب جنت میں جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں. مگر کربلا میں 72 ہیں. کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا، نہ کسی مسلمان کی زبان پر آیا کہ 72 میں ایک بھی نجات یافتہ نہیں ہے. سب کا یہ قبول کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں جو اسلام اور سیرت رسول نے پیش کی وہ سیرت تھی رسول کی. ایک صلوات بھیجے محمد. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سیرت رسول پیش کی. دوپہر میں آپ نے پورا اسلام دنیا کے سامنے پیش کر دیا. چاہے کوئی جتنا مخالف کیوں نہ ہو، مگر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حسین ابن علی نے دین کی حفاظت کی. اگر حسین نہ ہوتے تو یہ دین اسلام ہی نہ ہوتا. اگر بچا ہے تو کربلا کے واقعے سے. اس کا معنی یہ ہے کہ کربلا میں سیرت رسول تھی، حسین نے سیرت رسول پیش کی. عمر سعد سے حسین ابن علی نے ہی کہا تھا خاموش کر دو ان کو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. عمر سعد نے حکم دیا کہ سب خاموش ہو جاؤ. سب خاموش ہو گئے. کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں، یہوداروں ہتھیار کی جنجناہٹ اس کو بھی ختم کر دے. ہاتھ جوڑ کر عمر سعد نے کہا فرزند رسول یہ میرے بس میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو تیرے بس میں نہیں ہے وہ میرے بس میں ہے.
حسین ابن علی نے اشارہ کیا، کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ اس وقت حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا، بولو، کیا میں نے قرآن بدلا؟ کیا میں نے دین بدلا؟ کیا میں نے شریعت بدلی؟ کیا میں نے سیرت کو تبدیل کیا؟ دیکھیے، دوستوں سے گواہی آسان ہے، دشمنوں سے گواہی دوست نہیں جماتے۔ وہ مجمع تھا جو حسین کو قتل کرنا آیا تھا، اس سے حسین ابن علی نے گواہی دلوائی کہ کیا میں نے دین بدلا، شریعت بدلی، قانون الہی بدلا، قرآن بدلا، کیا میں نے سیرت کو تبدیل کیا؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا، فرزند رسول آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب کربلا میں نہ قرآن بدلا ہوا تھا، نہ دین بدلا ہوا ہے، نہ سیرت رسول بدلی۔ کبھی قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سب کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، بغضاً لأبی۔ آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ کو قتل کرنا چاہتے۔ پھر حسین ابن علی نے نیام سے ذوالفقار کو برہنہ کر کے بتا دیا کہ جو بغض علی پر جمع ہو جائے اس سے اتحاد نہیں، اس سے جہاد کیا جاتا۔ حسین حملہ کر رہے ہیں، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے قاسم کو پامال کر دیا، عباس کے بازو زمین کربلا پر بھی گھیر دیے، علی اکبر کا کلیجہ چھلنی کر دیا، اصغر کو نہر کر دیا، کدھر جا رہے ہو بھاگ کے؟ دارو حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی کا لال فرات پر پہنچا، دیکھا شیر ترائی پر سو رہا ہے، آواز دی، عباس سو رہے ہو؟ ذرا 3 دن کی بھوک و پیاس میں میرا جہاد دیکھو۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین بڑے غور سے بھائی کے جنازے کو دیکھتے رہے، ایک مرتبہ غیظ و غضب کے عالم میں پلٹے، بیٹے کے پاس آئے، میرے لال تمہارا بابا زیارت کے لیے آیا ہے، اے میرے لال آگے کھول کے دیکھو، میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں کیسا جہاد کر رہا ہوں۔ ان آواز حسین، تمہیں علی اکبر کا واسطہ، جہاد کو روک دو۔ عزادارو آقا حسین سے امان مانگی، حسین نے امان دی، نیام میں ذوالفقار کو رکھا، بھاگی بھی فوجیں سمٹنا شروع ہو گئی، ہر طرف سے حملے پر حملے ہونے لگے، راکب دوش رسول ارے گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، امام زمانہ فرماتے ہیں، ارے سلام اس پر، ارے جس کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، تیروں پر جس میں ادھر معلق ہے، شمر آگے بڑھا، وہ ظلم عظیم کیا کہ سر و تن میں جدائی ہوئی، نو کے نیزے پر سر حسین بلند ہوا، زمین گرم کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزو اچھلا، منادی نے ندا دی، اللہ قتل الحسین وعلا ذبح۔ ایک دفعہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے علی کوثر ابن ذاکرین صاحب کی روح کو